السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین۔ اللہ کی توفیق سے 18واں سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مسلمانوں پر اس وقت نازل ہوئی جب بہت ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمہارا یہ ایمان لانا، اس پر مارے کھانا، ان پر یہ سب مصیبتیں اٹھانا ضائع نہ جائے گا، بے شک تم ہی فلاح پائے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ کوششیں، یہ جو فلاح ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے فا لام ہا، جس کا مطلب ہے پھاڑنا، کامیابی سے ہمکنار ہونا، اور یہ کسان کو بھی کہتے ہیں۔ اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں انسان کی اپنی محنت اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ تو تمہاری یہ کوششیں، محنتیں جو تم مارے کھا رہے ہو، یہ ہرگز ضائع نہ جائے گی۔ اور تمہارے اندر یہ 7 صفات ہونی چاہیے ایمان لانے کے لیے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں بہت ہی اس کی قدردانی کی جائے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اگر تمہارے اندر یہ 7 صفات ہوں گی تو تم کامیاب ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اتنی ہیبت، ان کے دل بھی ڈر رہے ہیں اور ظاہری اور باطنی دونوں طور سے وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، پست ہوئے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں ہر بہودہ لغو چیز سے، وہ چیز جو اللہ کی یاد سے روک دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، پاک کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، جو اپنی جنسی خواہش ان سے پوری کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی جو ہے ملامت نہ ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈا، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ ہوں گے حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور ان کی اور صفات میں سے یہ بھی صفتیں ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی امانتوں کے اور عہد کے راعی ہیں۔
ان کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نبھانے والے ہیں وہ اپنے عہدوں کو وہ لوگ. والذین هم، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ وقت شروع سے لے کے وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی نماز کی مسلسل پاکی کے لحاظ سے ظاہری باطنی جو بھی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان کے اندر جو دعائیں ہیں، جو کلمات ادا کرنے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور دل کو بھی پوری طرح سے اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون، ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا یہی تو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے شمار ہمارا کرے جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں. الذین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کی طرف، اس کی جو ہے اوقات کی طرف اس کو بتا رہے ہیں کہ بلا شبہ انسان کو تو ہم نے مٹی کے نچوڑ سے سد سے پیدا کیا. ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ. پھر اس کی جو اگلا وجود آیا جو مادے رحم میں اس کو ٹپکایا گیا وہ ایک بوند کی صورت میں، فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے والی جگہ پر ہم نے اس کو رکھ دیا. ثم خلقنا النطفہ، اور پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ علقۃ، لوتھڑے کی شکل میں. خلقنا العلقہ، اور اس لوتھڑے کو، اس جمع ہوئے خون کو، مضغۃ، بوٹی کی صورت میں کر دیا. وخلقنا المضغۃ، اور پھر پیدا کیا ہم نے اس بوٹی سے عظامًا، ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، اور ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. اللہ پاک نے یہ آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے یہ جو بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق کیسی ہوئی، اس زمانے کے کسی بھی پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے سے ایک اور ہی طرح کی مخلوق. کہاں وہ بوند، کہاں وہ پہلے مٹی، اور پھر بوند کے ساتھ، گندی بوند کے ساتھ، اور کس طرح سے وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، اور کس طرح اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اس کی نوک پلک درست کی، اس کی ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے بہت اچھی تخلیق کی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر جب تم یہ سارا وجود حاصل کر لو گے تو تم البتہ مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے، 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے تو اپنے 10 مرلے کے 5 مرلے کے گھر سے غافل ہے کہ فلاں چیز کہاں ہوگی، فلاں ہے بھی کہ نہیں، ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پلایا ہم نے اس کو زمین میں. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 70% پانی اس دنیا کے، اس خطے کے اوپر ہے، اس میں سے 30% جو ہے خشکی رکھی جس کے اوپر تم گھر بار بناؤ گے، چلو پھرو گے، اور جو کام ہے پہاڑ وغیرہ وہ ان کے لنگر ڈالے. اور میں نے اپنے اندازے کے مطابق کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے پانی اس کے اوپر ڈالا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے جانے پر پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں. وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اٹھا کھڑے کیے ہم نے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے. مکہ میں کھجوروں اور انگوروں کی بہت کثرت تھی. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ میوے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبتُ بِالدُّهْنِ، وہ لے کر آتا ہے، اگاتا ہے چکنائی کو. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے وہ. تو یہ جو فلسطین میں اور شام میں اللہ تعالیٰ نے جو درخت کی کثرت کی وہ زیتون کے درخت کی تھی، اور عرب والے جو تھے، مکہ والے تھے، وہ اس کو سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت رکھتی. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تم ان کو کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا، اور اوپر ان کے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں کے، تحملون، تم سواریاں کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
اور پھر اللہ پاک کچھ انبیاء کے ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو کمزور نہ کریں، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان نبیوں کے قصوں سے عبرت پکڑیے، ان نبیوں کے قصوں سے دیکھیے کہ انہوں نے بھی کتنی محنتیں کی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، یرید ان یتفضل علیکم، اور تم یہ چاہتے ہو، یعنی جیسے کہ ایک مادی سوچ رکھنے والا مادہ پرست انسان ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتا ہے، اسی کے اوپر قبضہ اس کی چاہت ہوتی ہے، اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، تو کہنے لگے تم تو چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر فضیلت حاصل کر لو۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہا اللہ نے، لانزل ملائکۃ، البتہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور فرشتے نازل کر سکتے ہیں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور جیسی تو باتیں کرتا ہے ہم نے ایسی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو ایک آدمی ہے جس کے اوپر جنون ہے، وہ آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں لگاتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ نہیں، اس پر جنون نہیں ہے، ہم نے بہت سے جنونی شخص دیکھے ہیں، دیوانے شخص دیکھے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، پس تم انتظار کرو ایک مدت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں تو میری مدد کر۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تو بنا، تیار کر ایک کشتی، بیاعیننا، ہماری آنکھوں سے، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے گا، وَفَارَ التَّنُّورُ، تو پھوٹ پڑے گا، جوش مارے گا تنور سے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، کہ یعنی جب اللہ کا عذاب شروع ہوگا تو وہ تنور سے پانی نکلے گا، دھڑکتی بھی جو ہے بھڑکتی بھی آگ پہ سے پانی آئے گا، تو سوار کر لینا ہر طرح کے جوڑے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اپنے گھر والوں میں سے بھی لیکن سوائے جن کے اوپر طے ہو چکا ہے، یعنی تیرا بیٹا اور تیری بیوی وہ اس میں سوار نہیں ہوں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تو نے میرے ساتھ مخاطب نہیں ہونا ظالم لوگوں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے تیرے ساتھ نہیں چلے، آپ نے ان کی سفارش نہیں کرنی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب آپ اچھی طرح سے بیٹھ جائے تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نجات دی ہمیں ظالم قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور اللہ سے دعا کرنا ہے، رب ہمیں برکت کے ساتھ اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک تو بہت ہی اچھا اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان باتوں میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہی آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے اٹھا کھڑے کیے ان کے بعد اور قرن، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس بھیجے ہم نے ان کے اندر رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ یہ کہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان لوگوں نے، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم فی الحیات الدنیا، اور دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کے مال و اسباب، وما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے بھی اپنی کرسیاں، اپنی چودراہٹوں کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو اس چیز پر ابھارا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا بشر ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ، یہ کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ اسی طرح پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ ولئن اطعتم بشرا، اور اگر تم نے اطاعت کی کسی بشر کی، مثلکم، جو تم ہی جیسا ہے، انکم اذا لخاسرون، تو تم یقیناً ایسی صورت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ایعدکم انکم، کیا وہ تم کو یہ اس بات کا وعدہ دیتا ہے، اذا متم وکنتم ترابا، کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، ہڈیاں، وہ سیدھا، انکم مخرجون، تو بے شک تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہیہاتا بعید از قیاس ہے، یعنی یہ دور کی بات ہے، ناممکن ہے، لما توعدون، وہ بات جو تم سے وعدہ کی جا رہی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی یہ ایک
سائیکل ہے جو چل رہا ہے، یہ ایک زمانے کی گردش ہے جو ایسے ہی ہے کہ جو لوگ آئے وہ اس بات کو مانتے تھے وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن زمین میں جا کے رول مل جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کاذبا، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال اما قلیل یصبحن نادمین، اللہ پاک نے فرمایا بس یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جو ہیں اپنے کیے پر نادم ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ، کب نادم ہوں گے؟ جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، جب ان پر موت آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری باتیں حقیقت تھیں۔ فاخذتهم الصیحۃ، بس پکڑا ان کو ایک چیخ نے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، اور ان کو کوڑا کر دیا۔ کوڑا جو سیاہ پڑا گندگی جو ہے سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے۔ وبعدا لقوم الظالمین، پس پھٹکار ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کے بعد اور نسلوں کو اور امتوں بعد والے لوگوں کو۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں امت کوئی اپنی اجل سے موت سے بڑھتی، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹتی۔ ثم ارسلنا رسلا تترا، اور پھر ہم نے بھیجے پے در پے رسول۔ کلما جاء امت رسولہا، جب کبھی بھی کسی امت پر کوئی ان کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو انہوں نے پیروی کی بعض کی، وجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، باتیں بنا دیا۔ فبعدا لقوم یؤمنون، پس پھٹکار ایسے لوگوں پر جو نہیں ایمان لائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا ان کے بھائی، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اور سردار کون تھے؟ فاستکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ قوم ایسی تھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی۔ فقالوا ونؤمن لبشرین، اور انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں دو بندوں پر، مثلنا، جو ہمارے ہی جیسے ہیں، ایسے بشر ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی تو جو قوم ہے جن کے لیے یہ سفارش کرنے آئے ہیں وہ تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، اور وہ دونوں وہ لوگ جو تھے پیچھے فرعونیے وہ سب ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، بلا شبہ عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں، کہ کتابیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو اونچے مقام پر، ذات قرار و معین، اور ان کو یہاں پر ہم نے رہنے کا جگہ دی اور وہاں پر پانی جاری تھا۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ میں سے، وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہوں۔ وان ھذہ امتکم، یہ تمہاری ایک جماعت تھی، امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، وانا ربکم فاتقون، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ سب ایسے لگتا ہے ایک چیز لے کر ایک ہی علاقے میں آئے، ایک جیسی ان کی باتیں تھی، ایک جیسا ان کا پیغام تھا، لیکن انہوں نے ان کی امتوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فتقطعوا امرهم، پس انہوں نے قطع کیا اپنے معاملے کو، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر گروہ جو اس کو ملا، جس کے اوپر اس کی جم گیا وہ اسی کو وہ اپنے لیے کافی سمجھنے لگا اور خوش ہو گیا اس پہ۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، پس چھوڑ دیجئے ان کو کہ مشغول رہیں یہاں ایک مدت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نے جو ان کو مال اور بیٹے دیے ہیں ان کے لیے ڈھیل ہے؟ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ میں بار بار ہمیں ہمارا عقیدہ درست کرتے ہیں کہ یہ مال و دولت، بیٹے، حویلیاں، کارخانے، کاروبار، یہ کامیابی کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی چیز نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، حقیقت میں وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین
اور یہ وہ لوگ ہیں یؤتون ما آتوا قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور دینے کے بعد جو بھی کچھ دیتے ہیں ان کے دل وجلت ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اور بے شک ان کو یقین ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی، زنا کی، شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دینے والے ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال نامقبول ہو جائیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی تیزی کرتے ہیں نیکی میں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں غافل ہو گئے ہیں اس نصیحت سے۔ ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، اور وہ انہی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ نے عمل کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ کرتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مالداروں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو وہ ایک دم گڑگڑانے لگ رہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو آئی لا تجعروا اليوم، آج نہ گڑگڑاؤ، آج نہ چیخو پکار کرو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہیں اب ہماری طرف سے کوئی مدد نہ آئے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک تھی میری آیات پڑھی جاتی تمہارے اوپر، فکنتم علی اعقابکم، پھر تم جو تھے اپنی ایڑیوں کے اوپر تنکسون، پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی اس قرآن سے، سامرا تہجرون، اور تم ان کو جو ہے کہانیاں سمجھتے تھے جو راتوں کو سنائی جاتی ہیں، رات کو بیٹھ کر سنائی جاتی ہیں اور جس سے کہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا پس نہیں وہ غور و فکر کرتے بات پر، ام جاءہم ما لم یأتی، یا نہیں آتا ان کے پاس وہ چیز جو نہیں آئی آباءہم الاولین، جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے اوپر نہیں آئی، ام لم یعرفوا رسولہم، یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسولوں کو، وہم لہ منکرون، اور وہ ان کے لیے انجان بنے رہے، ام یقولون بہ جنہ، یا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنون ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثریت ان کی حق کے لیے حق کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر پیروی کرے حق اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے مطابق یہ قرآن نازل ہوتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو ضرور فساد ہوتا آسمان و زمین میں، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق اگر قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح سے زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، کوئی چاہتا بارش ہونی ہے، کوئی چاہتا نہیں بارش کرنی، کوئی چاہتا ہوائیں چلیں، اور کوئی چاہتا گرمی ہو، کوئی چاہتا سردی ہو، ہر لحاظ سے اسی طرح اپنے لیے جدا جدا احکامات جو ہے منوانے کی کوشش کرتے، تو اس سے فساد مچتا تھا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم، بلکہ دی ہم نے ان کو ان کو پاس ان کی نصیحت آئی، فہم عن ذکرہم، پس وہ اپنی نصیحت سے معرضون، اعراض کرتے تھے، یعنی جو اس وقت کی ضرورت تھی ہدایت کی، اللہ نے ان کو وہ نصیحت بھیجی لیکن انہوں نے اعراض کیا۔ ام تسألون، کیا تم پوچھتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ہر جن کوئی تاوان، فخراج ربی کا خیر، تیرے رب کی طرف سے دیا ہوا جو ہے وہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک تو پکارتے ہو ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ ان کو اللہ کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے، بالآخرۃ، آخرت سے، عن الصراط لناکبون، وہ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم کھول دیں ان سے وہ چیز، من ضر للجوا فی طغیانہم، تو یہ اسی طرح سے پھر ڈٹے رہیں گے اپنی سرکشی کے اندر، یا مہون، اندھے بھٹکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، بس نہ وہ دبے اپنے رب کے سامنے اور نہ ہی گڑ گڑائے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا، اور یہاں تک کہ کھول دیے ہم نے ان کے اوپر دروازے، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کے، اذ ہم، ایک دم سے وہ فیہ مبلسون، مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کر جانے کے بعد ان کے اوپر 7 سال بہت قحط سالی کے آئے، اتنا قحط تھا
کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دعا کا کہا، آپ کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے کان، والابصار تمہاری آنکھیں، والافئدہ تمہارے دل و دماغ، قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ مقام الحمدللہ اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، کان دیے سوچ سمجھ کے لیے، جو ہیں وہ دل و دماغ دیے ہیں، تو اللہ ہمیں صحیح ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دن اور رات کا ہیر پھیر۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو انہوں نے آگے سے اس کا جواب یہ دیا ایسی باتیں پہلے لوگ بھی کہتے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، اور ان کا جواب یہی تھا، آگے سے یہی کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما ہڈیاں، أئنا لمبعوثون، تو کیا ہم کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، بلا شبہ یہی وعدہ ہم کو دیا جا رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ھذا من قبل، جو اس سے پہلے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو بس وہی پہلے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض، کہہ دیجئے پوچھئے ان سے کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو فوراً جلدی سے کہہ دیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے کہیے کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ قل من رب السماوات السبع، ان سے اگر پوچھیں آپ ان سے کہ کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، تو جلد ہی کہہ دیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، ان سے کہیے کہ آپس تم پھر ڈرتے نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت، اور ان سے کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہو یجیر ولا یجار، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی، علیہ، بالمقابل اس کے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ ہی ہر ایک کو پناہ دینے والا ہے، ٹھکانہ دینے والا ہے، اور اگر کوئی سرکشی کر رہا ہے اس کو اللہ کے بالمقابل کہیں سے پناہ نہ آئے گی۔ سیقولون للہ، تو کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ کی الوہیت میں شرک نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی صفات اور اس کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ قل فأنا تسخرون، ان سے کہیے پھر کہاں سے تم سحر زدہ ہوئے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ دی ہم نے ان کو حق، آئی ان کے پاس حق کے ساتھ، وانہم لکاذبون، اور انہوں نے اس حق کو جھٹلایا۔ ما اتخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اذا لذهب كل الہ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور لے جاتا ہر ایک الہ بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، ولعلی بعضهم علی بعض، اور سرکشی کرتے ان کے بعض پر، جیسے دنیا کے اندر پارٹیز بنی ہوتی ہیں اور ان کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ہر سربراہ کے ساتھ اس کے کچھ کارکن کرندے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو اپنی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اگر آسمان و زمین میں بھی ایسا ہوتا تو اسی طرح سے ان میں بھی فساد ہوتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیبی والشہادتی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب اور ظاہر کو۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک لاتے ہیں۔ قل ربی اما ترینی، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اگر تو دکھائے ما یوعدون، جو تو ان سے وعدہ کرتا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب نہ تو مجھے شمار کرنا اس ظالم قوم میں۔ وإن علی ان نریک، اور بے شک ہم اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ ہم دکھائیں آپ کو، ما نعدہم، جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، لقادرون، اس پر ہمیں قدرت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو برائی کو بہت ہی اچھے طریقے سے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ اپنا رویہ بہت درست رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام کی لگن رکھو، اور برائی کو اچھے انداز کے ساتھ دور کرو۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یہ شیطان کا کام ہے جو تمہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اللہ کی پناہ پکڑو اور کہو اے میرے رب میں پناہ پکڑتا ہوں تیری شیطان کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ
کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، تو اس کا کہنا اس وقت ہوگا اے میرے رب ایک بار لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں اچھے فیما ترکت، اس زندگی میں جو میں چھوڑ آیا. تو یہ انسان کا ایک وتیرہ ہے جو جب بھی اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے وعدے کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ بس ایک بار اب چھوڑ دے، میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، کلا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہتا ہی رہتا ہے. ومن ورائہ برزخ، اور ان کے پیچھے ابھی برزخ ہے. الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی یہ قبروں میں پڑے رہیں گے. اور برزخ اوٹ کو کہتے ہیں، اوڑ کو کہتے ہیں، ایک رکاوٹ کو کہتے ہیں جس میں یہ رہیں گے. پھر محشر کا دن آئے گا. فاذا نفخ فی الصور، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انصاب بینہم، تو نہیں رشتہ داری رہے گی، کوئی تعلق رہے گا ان کے درمیان. یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور وہ کوئی سوال نہ کریں گے. ومن ثقلت موازینہ، جس شخص کے اوزان بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، پس یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت، اور جن کے ہلکے ہوئے موازینہ، ان کے ترازو، فاولئک الذین خسروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسهم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار، الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر. وہم فیہا کالحون، اور یہاں پر وہ انتہائی بد شکل ہو جائیں گے. یہ جو آج اتنی خوبصورت شکلیں اور ان پر مال و دولت لگاتے ہیں، سجانے بنانے میں کتنا وقت خرچ ہو جاتا ہے، یہ سب چہرے گل سڑ کے جو ہیں آگ کے اوپر بد شکل ہو جائے گی. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور اس پر ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اوپر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی. فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اور اس وقت عذر پیش کریں گے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی. وکنا قوما ضالین، اور ہم قوم تھی گمراہ، راہ سے گم ہوئی ہوئی قوم تھی. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں یہاں سے. فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ کریں، فإنا ظالمون، تو ہم یقیناً ظالموں سے ہوں گے. قال احسؤوا فیہا، اللہ تعالیٰ دھتکار دیں گے ان کو اور کہیں گے دور ہو جاؤ یہاں سے. ولا تکلمونی، میرے ساتھ کلام نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی، بے شک ان کا دوسرا گناہ یہ تھا، ایک تو اللہ کا انکار کیا، اور دوسرا ان کا گناہ تھا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے تھے. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندے مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنا ایمان پیش کرتے تھے، اپنے ایمان کا وسیلہ دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اور رحم کر اکمر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تمہارا گناہ یہ تھا کہ تم بناتے تھے ان کو مذاق. حتی انسوکم، یہاں تک کہ تم بھول گئے ذکری، میری نصیحت کو. وکنتم منہم تضحکون، اور تم اس کا ان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم، پس آج میں تمہیں بدلہ دوں گا. بما صبروا، یہ جو جن لوگوں کے تم ہنستے تھے ان لوگوں پر جو انہوں نے صبر کیا، میں ان کو صبر کا بدلہ دوں گا. انہم ہم الفائزون، اور بے شک یہ لوگ یہی ہیں کامیاب لوگ، فائز مراد کو پہنچے ہوئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہہ دیجئے ان سے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ زمین میں کتنے سال رہ کر آئے ہو. قالوا لبثنا یوما و بعض یوم، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا محشر کا، اس کے بالمقابل دنیا کی زندگی ایسے محسوس ہوگی جیسے ایک دن ٹھہر کے آئے ہیں. تو کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن، یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، پس جو ریکارڈ رکھنے والے ہیں تو ان سے پوچھ لے. قال ان لبثتم، تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں رہے ہو تم زمین میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. تو آخرت کے مقابلے میں 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا اس کے بالمقابل یہ 60-70 سالہ زندگی 2 یا 1.5 منٹ کی زندگی ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تم کو ایسی بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق، بس بلند تر ہے اللہ بادشاہ سچا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے الہ مگر وہی. رب العرش الکریم، وہی رب ہے عرش کریم کا. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. لا
برہان لہ بھی اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربہ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون اور نہیں کامیابی پاتے کافر لوگ، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اور اللہ کہتے ہیں نیک اعمال کرتے کرتے میرے سے دعا کرتے رہا کرو کہ اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، رحم کر ہم پر اور تو ہی ہم سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور مدینہ میں نازل ہوئی، 9 رکوع ہیں اس کے اور 64 آیات ہیں۔ 6 ہجری میں نازل ہوئی، غزوہ بنی مستلق سے آپ واپس آ رہے تھے تو اس کی واپسی کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی جو کام تھے جو معاشرے کے اندر رواج پانے والے، جس سے معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں اخلاقیات جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں، اچھے اخلاق وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے جو احکامات بھیجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا سورت ہے جس کو نازل کیا ہم نے، وفرضناہا اور فرض کیا ہم نے، وانزلنا فیہا اور اتارے ہم نے اس میں آیات بینات واضح روشن نظامیاں، یعنی یہ ہے کہ ایسی صورت ہے، اس کو لازم کر دیا، کہا گیا کہ اس صورت کو پڑھاؤ اپنی عورتوں کو، ان کو اس کا سبق دو، جیسے کہ سورہ مائدہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مردوں کو پڑھاؤ اور ان کو اس کے احکامات سکھاؤ، اسی طرح کہا کہ یہ واضح صورت ہے، واضح بیان کرنے والی ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو معاشرے کے اندر زنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس سے بہت فساد پڑتا ہے، اس سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما پس کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تم کو، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ فی دین اللہ کوئی شفقت اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، کوڑے مارنا اللہ کی حدوں میں سے حد ہے، اور جب کسی کو کوڑے پڑیں، کسی کو سزا دی جائے تو تمہیں اس پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنوارے جو لڑکا مرد اور عورت ہے اس کی سزا بتائی کہ ان کو 100 کوڑے مارو، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زانی مرد اور عورت شادی شدہ ہیں ان کو کوڑے مارنے کے ساتھ سنسار کر دیا جائے گا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین حاضر رہیں، موجود رہے ایک جماعت مومنین میں سے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو زانی ہے، بد کردار ہے، برا ہے، وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک اور زانیہ عورت بھی پسند اسی کو کرتی ہے، اسی سے نکاح کرتی ہے جو زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ اس راستے کو چنیں۔ والذین یرمون المحصنات وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ اور نہیں وہ لاتے اس پر 4 شہداء گواہ، فجلدوہم پس ان کو کوڑے مارو، 80 جلدتن کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو، لہم شہادتن ابدا ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں کہ انہوں نے اچھی صاف ستھری راہ کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا اور بلا وجہ اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالی اور لوگوں کے اوپر بہتان باندھا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم اور وہ مرد وہ خامد جو تہمت لگائے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم سوائے اپنی جانوں کے، فشہادۃ بس وہ گواہی دیں، احدہم ان میں سے ہر کوئی، اربع 4 شہادات باللہ اللہ کے گواہیاں، اللہ کے نام کی گواہیاں، انہ لمن الصادقین وہ چاروں بار قسم کھا کر کہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں سچوں میں سے ہوں، والخامسۃ اور 5ویں بار کہے اللعنۃ اللہ کہ بے شک لعنت ہو کہ اللہ کی علیہ اس کے اوپر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹ بولے۔ تو جیسے کہ میرے ساتھیوں ہم نے پڑھا سورہ نساء میں کہ جو بد کردار عورت ہو تم میں سے اس کو گھر میں بند کر دو اور یہاں تک کہ اس کو موت آ کر لے جائے یا اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ حکم نافذ فرما دیا۔ اس کو لیان کہتے ہیں کہ جو خامد ہے اب وہ تنہا اس نے اپنی بیوی کو اکیلے نے دیکھا ہے، اللہ نے تو کہا ہے نا برائی کے اوپر 4 گواہ لے کر آؤ، لیکن اب وہ اس کے اوپر گواہ نہیں لا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسے ہو کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی قسمیں کھا
اٹھا کر کہیں کہ میں سچی ہوں، مرد کہے میں سچا ہوں، اور پھر جو دوسری ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ مرد اس سے مہر کی رقم نہیں لے گا اور جو بچہ ہوگا وہ عورت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا، اور ٹل جائے گی سزا اس عورت سے، ان تشہد، اگر وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، اور وہ کہے کہ بے شک یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار قسم کھائے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہوگا اس عورت کے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہوگا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حدود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمہیں خبر دے دی، حدیں نافذ کر دی، اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تمہارے پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موقع دے دیا کہ وہ دنیا کے اندر سرخرو ہو جائیں، اور اگلا ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور بے شک وہ گروہ جو آیا گھڑ کر لایا جھوٹ، ایک جماعت تھی تمہیں میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، اور اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو کہ اب یہ جو واقعہ ہو گیا کہ اتنے مکرم نبی کی بیوی اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں سب سے اشرف ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر جو تہمت لگی ہے، اس کو تم برا نہ خیال کرو، اس کے ساتھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار کسی امتی کی جو تھی وہ برات جو ہے وہ اس کے اندر 10 آیات نازل فرما دیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ یہ تہمت جو ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ تیار کر دیا کہ اگر تہمت ایسی شخصیت پر لگ سکتی ہے تو یہ بات کبھی بھی تمہیں بھی پیش آ سکتی ہے، تمہارے معاشرے میں یہ کام ہوتا ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم، اور ہر ایک شخص ان میں سے، مکتسب من الاسم، جس نے جتنا گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جن کا بڑا تھا جس نے زیادہ حصہ لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون، تو گمان کرنا چاہیے تھا لوگوں مومنون کو، والمؤمن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں میں خیر، کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس بات کو اچھالیں یا اس بات کو اور پھیلائیں۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا انہوں نے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ بہت بڑا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ وہ لائے اس کے اوپر 4 گواہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء، اور جب وہ نہ لا سکے اس کے اوپر گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو بے شک جب گواہی نہیں لائی تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں جو آپ پر افک کا لگا تھا، افک کا معنی جھوٹ اور بہتان ہے، یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، اور یہ بہت ہی بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی کی زوجہ کے بارے میں اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات اس واقعے کے بارے میں ذکر کی، ان آیات میں منافقین کی مذمت کی گئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بننا۔ حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان کیا گیا، اور تاریخ انسانی میں پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ حضرت عائشہ کی بے شمار اس میں خصوصیات کا شمار ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق گئے اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ تھیں، تو واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور آپ رفع حاجت کے لیے گئیں، تو جب واپس ہوئیں تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے، کھو گیا ہے۔ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ چلی گئی۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ وہ اپنے ہودج میں بیٹھ گئی ہوئی ہیں، انہوں نے اسی طرح خالی ہودج اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیا اور قافلے نے کوچ کر گیا۔ تو جب حضرت عائشہ آئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں ان کو اونٹ کے نیچے سے اپنا ہار بھی مل گیا۔ آپ وہیں پر بیٹھی رہیں کہ قافلے میں مجھے نہ پا کر دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، اور وہیں ان کو اونگ آ گئی۔ ان کے پیچھے سے صفوان بن معطل آئے، تو انہوں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا تھا پردے کی آیات اترنے سے پہلے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز سے پڑھا، جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے بھی کوئی لفظ نہ بولا اور انہوں نے بھی کچھ نہ بولا، اور آپ آرام سے حسبی اللہ کہہ کر اونٹ پر سوار ہو گئی۔ جب اس طرح دونوں کو بعد میں آتے دیکھا تو منافقین نے آپ کے اوپر جو ہے یہ بات لگا دی کہ یہ دونوں تنہائی میں وقت گزار کر آئے ہیں۔
لو کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کے اوپر 4 گواہیاں لائے، وَإِذْ یَأْتُوا بِالشُّہَدَاءِ، پھر جب کہ نہیں تم لا سکے 4 گواہیاں، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک تو یہ جھوٹے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور نہ اگر فضل ہوتا اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا افستم فیہ عذاب عظیم، تو جو تم نے یہ چرچا کیا ہے اس پر تمہیں پہنچتا بہت ہی بڑا عذاب، استلقونہ بألسنتکم، اور جب لے رہی تھی تمہاری زبانیں، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی ایک سے سنتے دوسرے تک پہنچاتے، اور یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، خود دیکھا نہیں ہے، خود سنا نہیں ہے، بلکہ براہ راست خود نہیں سنا، سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، وتحسبونہ، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہینا کہ ایسے ہی معمولی سی بات ہے، وہو عند اللہ عظیم، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا، قلتم، تو تم کہتے، ما یکون لنا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، سبحانکا، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا ایک بہتان ہے، گڑی ہوئی بات ہے، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، ان تعودوا، کہ نہ تم دوبارہ کرنا، لمثلہ ابدا، اس جیسی بات کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں کہ آئندہ تم نے کبھی بھی ایسے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا اور جھوٹی بات نہیں اس کے بارے میں گھڑنی، ویبین اللہ لکم الآیات، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، تشیع کی جائے، اشاعت کی جائے بے حیائی کی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو شفیق مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے تمہارے معاشرے کو پاک کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے ایمان والو نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بے حیائی ہو، اور وہ اپنے جنوں اور انسان ساتھیوں سے مدد لیتا ہے، ہر طرح کے جو بھی شہوت کو ابھارنے والے، جنسی جو ہے چاہتوں کو ابھارنے والی جو بھی چیز ہے وہ سب بے حیائی پھیلاتی ہے، اور اس پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب قرار دیا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم، نہ کوئی پاک ہوتا تم میں سے، احد ابدا، کوئی ایک بھی کبھی بھی، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی من یشاء، پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں، ولا یأتلی اولی الفضل منکم، اور نہ قسم کھا بیٹھیں تم میں سے اہل فضل، والسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، کہ وہ نہ دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور نہ ہی ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو چاہیے درگزر کریں اور معاف کر دیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تم کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہے۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی اتنی پیاری اور عفت مآب بیٹی کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، اس میں آپ کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اثاثہ بھی شریک ہو گئے تھے، وہ بھی بہتان لگانے والوں میں، انہوں نے بھی اس بات کو پھیلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کو کچھ نہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دینے والا ہے کہ اس کا دیا ہوا قبول ہو، اور جو لینے والا ہے وہ بھی احسان مندی کی وجہ سے نیکی کی طرف آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ غفور الرحیم ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً توبہ کی، رجوع کی، اپنی قسم کو توڑا اور پھر اس سے پہلے سے بھی زیادہ وظیفہ دینے لگ گئے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر بھولی والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کر دی گئی ان پر دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پاک دام یہ جو ہیں 7 ہلاک کر دینے والے مشہور گناہ، ان میں سے ایک گناہ ہے کہ بھولی جس کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں کچھ ہوش ہی نہیں ہے، اس پر تہمت لگائی جائے تو یہ ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، وایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ منہوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھوں پیروں کو بولنے کا حکم دے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا، دینہم الحق، ان کے دین کا سچا، ویعلمون، اور وہ جان جائیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی کھلا حق ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد جو ہیں خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، کہ جیسا کوئی انسان ہے، جیسی اس کی طبیعت ہے، جو وہ اس نے اپنی سلیم فطرت کو دبا دیا ہے، گناہ پر، گندگی کے اوپر ابھار رہا ہے اپنے آپ کو، وہ ایک ہی جیسی اسی جو ہے اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ جو مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو بیزار ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کچھ کہتے رہو گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی ہے تو نعوذ باللہ وہ کسی جو ہے عتاب میں نہیں آئیں، ان کے اوپر تو وہ تہمت نہیں لگی، وہ تو اس سے بری الذمہ ہو گئی ہیں، وہ بیزار ہیں اس سے جو وہ انہوں نے ان کے بارے میں گھڑا، بلکہ اپنے آپ کے لیے ہی انہوں نے جو ہے عذاب کو جو ہے لاگو کیا، جیسے کہ مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش، ان تینوں کو 80 کوڑے لگے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایک معاشرے میں اور جو برائی ہے کہ ایسے ہی بے دھڑک بتائے بغیر کسی کے گھروں میں داخل ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا، نہ تم جاؤ کسی کے گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں میں، حتی تستانسوا وتسلموا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کر لو، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر۔ گھر والے وہ ہوتے ہیں جہاں پر انسان کی بیوی ہوتی ہے یا والدین کا گھر ہوتا ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت پکڑو۔ علا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کیا میں اپنے ماں کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لوں؟ آپ نے کہا ہاں اجازت لو۔ اس نے پھر کہا میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر بھی اس سے اجازت لو۔ اس نے پھر تیسری بار پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس سے اجازت لے کر جاؤ، کیا تم یہ مناسب سمجھو گے کہ تم اپنی ماں کو ننگا دیکھو، یعنی وہ کس وقت کس حال میں ہوتی ہے اور تم ایسے ہی منہ اٹھائے چلے جاؤ؟ اس لیے تم نے کسی نہ کسی اشارے سے، جس سے گھر والوں کو آگاہی ہو جائے، اس طرح کوئی اشارہ کر کے جانا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اور اگر نہ تم پاؤ اس میں احدن کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم چلے جاؤ اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو، یعنی تمہیں کہا ہو گیا ہو کہ تم آ جا سکتے ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، پس لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی والی بات ہے۔ یعنی اس کا ایک تو یہ بتایا گیا کہ 3 بار دستک دینے پر جواب نہ ملے تو وہاں سے لوٹ جاؤ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ نہیں بھی ہم اس وقت ملاقات کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں، یہ میرے آرام کا ٹائم ہے، یا یہ میرے کھانے پینے کا ٹائم ہے، یا کہیں مجھے جانا آنا ہے، تو اگر تمہیں ایسے کہا جائے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اس نے برا نہیں منانا، تم نے واپس لوٹ جانا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور تمہارے اوپر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں جاؤ جہاں پر کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، تمہارے لیے اس میں کوئی فائدہ رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی مساجد ہیں، کوئی مالز ہیں، کوئی ایسی سرائیں ہیں، کوئی مدرسے ہیں جہاں پر تم جاتے ہو، تمہارے فائدے کا سامان ہے، وہاں تم اجازت کے بغیر بھی جا سکتے ہو، کہ وہاں جو اصل جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کے سوا تمہیں کوئی نہ کوئی اور مل جائے گا، اور تم اپنے جو بھی کام ہے تم اپنا وہ کر سکتے ہو۔
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا مردوں کو، دو حکم اس میں دیے، دو باتوں کا کہ جھکا لیں اپنی نظروں کو میں سے، ویحفظون فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاک ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور مومنوں عورتوں کو الگ سے کہا کہ اے مومنوں یغضضن، پست کر لو، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظن، اور اس طریقے سے محفوظ کرو، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کو، اور پھر ان کو ساتھ مردوں کو جو حکم دیا اس کے علاوہ عورتوں کو یہ حکم دیا، ولا یبدین زینتہن، نہ تم ظاہر کرو اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، سوائے جو خود سے ظاہر ہو جائے، ولا یضربن بخمرہن، اور چاہیے ولیضربن، اور چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں، بخمرہن، اپنے آنچل، علی جیوبہن، اپنی چھاتیوں پر، یعنی کہ ان کو اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا سوائے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ خود سے ظاہر زینت کیا ہے؟ آواز، اور پھر کوئی جسامت جیسی موٹاپا ہے، پتلا پن ہونا ہے، لمبا اونچا قد ہے، یا کپڑے اوپر جو چادر لی جاتی ہے اس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی چادر ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی چھاتیاں جو خوبصورتی کی علامت ہیں، زینت کی علامت ہے، ان کے اوپر آنچل کو ہر وقت رکھیں، اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف جو رشتے، محرم رشتے بیان کیے ہیں، ان کے سوا وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے، اور عورت کی زینت اس کا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اور کچھ بالوں کا حصہ، اور کچھ جو اپنے وہ، جیسے کہ، اور ہمیں یہ عام معلوم ہے کہ جس طرح ہم اپنے شوہر کے سامنے آتی ہیں، ہم اپنے باپ، بھائیوں یا سسر کے سامنے اس طرح سے نہیں آتی، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لحاظ ہوتا ہے۔ شوہر کے سامنے ہم بغیر دوپٹے کے، بغیر لباس کے بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے محرم ہیں جو باپ، سسر، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، ہم ان کے سامنے اس طرح سے نہیں آتی ہیں۔ تو اس طرح سے خود یہ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوط محفل سے ہمیں بچنے کا کہا ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ ان کی محفلیں ہوں گی، الگ الگ ان کی مجلسیں ہوں گی، وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ سسر پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، یا ان کے جو سوتیلے بیٹے شوہر کی طرف سے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، و بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، بیٹوں بھانجوں کے بھتیجوں کے سامنے آنے میں، و بنی اخواتہن، اور جو بھانجے ہیں بہنوں کے بیٹے ہیں، نسائہن، یا وہ عورتیں جو ان جیسی ہیں، یعنی کہ اپنے جیسی عورتیں ہیں، وہ بھی جیسے کہ گھر میں کوئی آ جاتی ہے، ویکس کرنے والی آ جاتی ہے، کوئی اور کام کاج کرنے والی آ جاتی ہے، او ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کی ملکیت ہوئے ان کی لونڈی اور غلام، تو ان کے سامنے آنے میں سے بھی، تو اللہ عورت کا ایک سطر ہے جو کہ اوپر سے لے کر کندھوں سے لے کر نیچے گھٹنوں سے نیچے تک ہے، اور یہ کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ گھر میں جیسے آج کل جو ہے بجائے اس کے کہ پارلر جایا جائے، گھروں میں ویکس کرنے والی آ جاتی ہیں، تو وہ ویکس جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے تک ٹانگوں کی ہوگی، لیکن گھٹنوں سے اوپر والی ٹانگوں کو وہ نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے یہ حرام ہے اور اس پر عتاب نہ ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ باقی جسم بھی ہے، سوائے یہ کہ کسی عذر مجبوری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی ولادت کے وقت یا کسی اور بیماری کی وجہ سے کوئی اپنی شرمگاہ دکھا سکے، یا اپنا کوئی جسم کا یہ حصہ جس کے دکھانے کی اللہ نے ممانعت کی ہے تو وہ دکھا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے سطر میں ہی عورت کے لیے سامنے آئے گی۔ اب التابعین، یا وہ جو ان کے غلام ہیں، غیری الاربتی، جن کے اندر شہوت نہیں رہی، من الرجالی، مردوں میں سے، اب الطفل الذین، یا وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جن کے اوپر عورتوں کی پوشیدہ باتیں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ تو یہ بچے کون سے ہیں؟ جو 10-11 سال سے نیچے ہیں، کیونکہ اس سے بڑے بچوں کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان کے سامنے بھی اچھی طرح اپنی چھاتی کو لپیٹ کر اپنے چھپانے والی جگہوں کو چھپا کر آنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے اسی طرح یہ جو اور چیز ہے، عطر، جھنکار والی چیزیں، جوتی کی ٹک اور جو خوشبو لگائی ہوئی، یہ عورت جو ہے یہ سامنے نہیں آئے گی، یہ سب اس کی زینت والی چیزیں ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم، اور نہ ہی مارے وہ اپنے پاؤں تاکہ جان جائیں، ما یخفین من زینتہن، جو چھپایا ہوا ہے اس نے اپنی زینت کو، یعنی وہ اپنے پاؤں مار کر یا ہل جھل کر اس طرح نہیں چلے گی کہ کوئی جھنکار شور والی چیزیں جو ہیں جو اس نے چھپا رکھی ہیں وہ معلوم ہوں۔ وتوبوا الی
اللہ جمیعاً، اور توبہ کرو سارے کے سارے اللہ کی طرف، ایھا المومنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے، سب سے کسی نہ کسی عمر میں کسی نہ کسی وقت میں ایسے گناہ ہوئے میں ہیں تو وہ ان سے توبہ کر لے، باز آ جائے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، توبہ یہی ہے کہ جب جیسے ہی حکم آ گیا اب باز آ جاؤ، اور یہ اپنے چمک دھمک والے عبائے چھوڑ دو، اپنی یہ زیب و زینت والی اور کچھ نہیں، چہرہ چھپایا ہوا ہے تو آنکھوں کا اتنا زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے کہ انہی کے اندر وہ بندہ ڈوب کر رہ جائے، ان کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں اور مہندیاں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ ان کو ہاتھوں کو ہی دیکھتا رہے۔ پاؤں کے اندر ایسی جوتی پہنی ہوئی ہے جس سے پاؤں اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، زیب و زینت والی ہیں، نگوں جھمکار موتی تلے والی جوتیاں پہن کر باہر نہیں نکلنا، جن سے کسی بھی چیز سے زینت کیا ہے؟ خوبصورتی، خوشنمائی چیز ظاہر ہو۔ تو جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہہ کے یہ گناہ کی باتیں اپنے جو اندر کا چور ہے اس کو اور زیادہ تقویت پہنچانے والی، اپنے اندر کے شیطان کو تقویت پہنچانے والی باتیں ہیں۔ تو اس کے لیے توبہ کرو کہ سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ وانکحوا الایام، اور نکاح کر دو ایام منکم، جو تمہارے غلام ہیں تم میں سے، والصالحین من عبادکم و امائمکم، اپنے جو تمہارے اندر رنڈوے ہیں، جو تمہاری بیوہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کرو، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے فقیر، یغنیہم اللہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ، من فضلی، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور چاہیے کہ بچیں، بدکاری سے بچیں وہ لوگ جو نہیں طاقت پاتے نکاح کرنے کی، حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ تو جن لوگوں کے پاس مہر دینے کی طاقت نہیں، گھر بسانے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں اور وہ کوشش کریں کہ اپنے لیے کچھ مال کمائیں جس سے وہ نکاح کر سکیں۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت کرنا چاہتے ہیں تم سے، ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم، تو ان کے لیے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے لیے کوئی خیر پاتے ہو، خیر دیکھتے ہو ان کے اندر، تو ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو کہ وہ لکھت پڑھت کے ذریعے کہتا ہے کہ میں فلاں وقت میں، اتنے دیر میں، اتنے عرصے میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا، آپ مجھے نکاح کے لیے رقم دے دیجئے، مہر کے لیے رقم دے دیجئے۔ تو کیونکہ نکاح جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کے ذریعے بدکاری کو، زنا کو جو ہے مشکل ترین کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں مدد کرو ایک دوسرے کی نکاح کرنے میں۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہیں کہ دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی جو ہے فضیلت نہیں ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ چاہتی ہیں، تحسننا، پاک دامن رہنا، لتبتغوا، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا سامان۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا اس نے کچھ لونڈیاں ایسے رکھی ہوئی تھیں اور ان سے وہ بدکاری کرواتا تھا، زنا کرواتا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں مال حاصل کرتا تھا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر وہ پسند نہیں کرتی ہیں تو تم ان سے کرواتے رہو، نہ کرواؤ، اور اگر وہ پسند کرتی ہیں زنا کو تو زنا کروا لو، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجبوری کی حالت میں بھی نہیں کروانا، اور دوسرے بھی کسی اپنی دنیا کے متاع کے لیے، دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے بھی تم نے ان سے بدکاری نہیں کرانی۔ ومن یکرہن، اور جن کو مجبور کیا، فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو وہ مجبور کر دی گئی، غفور الرحیم ہے، جو ان کو ناپسندیدگی کے باوجود، کراہت کے باوجود ایسے غلط کام کروائے گا تو وہ اللہ کے ہاں جو ہیں بری ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف بڑی ہی واضح اور روشن آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی بتائی ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو درست کرنے کے لیے، صحیح راہ پر چلانے کے لیے، ہدایت والی رستے پر چلانے کے لیے بہت ہی اچھی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکات، مثال اس کے نور کی جیسے کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ قندیل میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ جو قندیل ہے، کأنہا کوکب دری یوقد، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے ستارہ چمکدار سلگایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے، زیتونۃ، وہ زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا
غربیہ، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی کہ وہ ایسی جگہ پر اگتا ہے جس پر اس کو ہر وقت دھوپ پڑتی ہے اور اس کے اوپر سایہ نہیں آتا، اور وہ خوب پھلتا پھولتا ہے، خوب پھلتا پھولتا ہے۔ یکادو قریب ہے، زیتوہا یضیء جو ہے بھڑک اٹھے، وہ روشنی دے، وہ قریب ہے کہ وہ اپنی روشنی دے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو نہ پہنچی ہو آگ، تو وہ اتنی تیزی سے پکڑنے والا ہے۔ یہ مومن دل کی مثال بیان کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ شروع ہی پیدا ہی فطرت کے اوپر ہوا ہے، سلیم فطرت پر ہوا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر جو ہے روشنی، ہدایت کی روشنی جڑ پکڑتی ہے، اللہ کی وحی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کسی ادھر ادھر کی باتوں پہ غور نہیں کرتا، وہ سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے زیتون کا مبارک درخت کا تیل جو ہے وہ اس کو روشن کرتا ہے، وہ صاف ستھرا تیل ہے، وہ ایسی وحی ہے جو کہ دائیں بائیں نہیں جھکتی، غلط راستوں پر نہیں چلتی، وہ اس کے دل کے اوپر سیدھی اثر کرتی ہے، اور جو ہی اس کے اوپر کوئی نئی بات آتی ہے، یقاد زیتوہا یضیء، قریب ہے کہ بھڑک اٹھے اس سے اس کی روشنی، اگرچہ نہ چھوئی اس کو آگ کسی لگی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دور سے اس کو روشنی کو پکڑ لیتا ہے، دور سے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے کہ پہلے ہی اس کے دل کے اندر نور تھا، پہلے ہی وہ ہدایت پر تھا، اور اس پر اللہ نے اس کو اور نور عطا کیا۔ یہد اللہ لنورہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، اجازت دی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اذن سے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور وہ ذکر کیا جائے اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح بیان کی جائے اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام، یعنی صبح و شام کی نمازوں کا ذکر، صبح و شام کے اذکار کا ذکر، کہ یہاں پر جو ہے اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر اللہ کے نام کو پکارا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رجال، کچھ لوگ ہیں، لا تلہہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو ان کی تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز سے، و ایتاء الزکات، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، جن کو اللہ دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی کام جو ہے اپنے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے اللہ نے چاہا ہے وہ اسی طرح سے رہتے ہیں۔ ہدایت کو، اور اس طرح یہ سلیم فطرت ہونا اور اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا، یہ نور علی نور ہے۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں، اول وقت اپنی زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات دینے والے اللہ کے راستے میں، کہ ان کو کسی قسم کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن پھیر دیے جائیں گے دل ان کے اور ان کی آنکھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور بدلہ دیا جائے ان کو اللہ کی طرف سے بہت اچھا جو انہوں نے عمل کیا ہے، ویزیدہم من فضلی، اور اللہ بڑھا دے اس اچھے جو ان کو بدلہ دیا جانا ہے اپنے فضل سے اور زیادہ۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کا سراب بقیعۃ، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ سیراب ہو، بالکل صاف ستھرا میدان، یحسبهم الظمآن، سمجھے اس کو پیاسا، مان پانی، تو جو ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سراب، ریت، چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس گئے تو کچھ بھی نہ پایا، انہوں نے کتنے اچھے عمل کیے ہوں گے لیکن وہ ایمان لانے کے بغیر بیکار ہو جائیں گے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ وہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا، ووجد اللہ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اس کے پاس، ووفاہ حسابہ، اور پورا ہو جاتا ہے اس کا حساب۔ یعنی یہاں پر بھی آ کر اس کے اوپر یہی حقیقت کھلتی ہے
کہ یہ سب تو دھوکہ ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا جو ہے حساب ہے، اللہ ہی کے پاس ہدایت ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دوسری مثال اللہ بیان کرتے ہیں کظلمات فی البر، یا اندھیرے ہوں جیسے سمندر میں، لجن یغشاہ ڈھانپ رکھا ہو ان کو، موج من فوقہ موج ایک کے بعد ایک موج نے، پہلے اوپر کا اندھیرا ہو، پھر پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا ہو، من فوقہ سحاب اور اوپر بادل آ جائیں ان کا اندھیرا ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ہیں بعض کے اوپر، اخرج یدہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا تو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ بھی اس کو سجائی نہ دے، وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، اتنے اندھیروں میں گم ہو جائے، اتنی جو ہے ضلالت میں چلا جائے، اتنی اللہ کی نافرمانی میں چلا جائے کہ اب وہ جو ہے کوئی روشنی نہیں پاتا، کوئی ہدایت نہیں پاتا، گمراہیوں میں پڑ گیا ہے، بالکل قبر میں پہنچ گیا ہے۔ ومن لم یجعل اللہ اور جس کے لیے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے لہو اس کے لیے نورا نور کو، فما لہ من نور پس اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے جو ہے آسمانوں میں زمین میں، والطیر صافات اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ اس چیز پر بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے، جیسے ابھی پیچھے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ جو ہے ہر چیز جو ہے ساتوں آسمان اور جو اس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی نماز، اپنی صلات، دعا کے بارے میں علم ہے، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کے بارے میں، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو تسبیح سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ کے جو بنائے ہوئے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، اس کے ٹرانے میں، اس کی آواز میں اللہ کی تسبیح ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا اس پر غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، اور کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ، فَتَرَ الْوَدْقَ یخرج من خلالہ، پھر تو قطرے دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے نکلتے ہیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور جو اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑوں کی صورت میں، فیہا من برد، اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، وَيُصِيبُ بِهِ مَن یشاء، اور وہ پہنچاتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے، یعنی جو اور اس سے زیادہ موٹے بادل ہوتے ہیں ان سے اولوں کی صورت میں، برف کی صورت میں جو ہے وہ بارش نازل ہوتی ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن یشاء، اور پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ وہاں پر بارش برساتے ہیں، کہیں پر برف برساتے ہیں، کہیں پر اولے برستے ہیں، یہ سب اللہ کی منشا سے ہے۔ یکاد سنا برقہ، ان قریب ہے کہ اچک لے جائے، یذہب بالابصار، اور لے جائے بجلی چمکے اور لے جائے ان کی آنکھوں کی چندھیائی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک عبرتاً لأولی الابصار، اور بے شک اس کے اندر عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہر جاندار پانی سے، جیسے ابھی ہم نے سورہ انبیاء میں بھی یہی پڑھا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی پانی سے۔ ومنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ومنہم رینگنے والے جانور، ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں کے اوپر جیسے مرغا وغیرہ ہے، پرندے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ ہیں جیسے چوپائے وغیرہ ہیں وہ چلتے ہیں اپنی چار ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ اتاری ہم نے آیات واضح، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم اہدنا الی صراط مستقیم، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم یتولی فریق منہم، یعنی بظاہر وہ ایمان لاتے ہیں لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو تو پھر جاتا ہے ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، یہ دعویٰ کرنے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مومنین کے ساتھی نہیں ہیں۔
استغفر اللہ، اللہ بچائے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب وہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ایک جماعت جو ہے ان میں سے اعراض کرنے والی ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ حق تلفی کرے گا اللہ ان کے بارے میں اور اس کا رسول، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان کے اندر کوئی بہت کٹھن، بہت مشکل راستے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو ان لوگوں کو ڈر ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں کوئی حق تلفی کریں گے۔ انما کان قول المؤمنین، در حقیقت جو مومن ہیں ان کی بات یہ ہوتی ہے، ان کا کام یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو پکارا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ یہی وتیرہ بنا دے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائے ہوئے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے کہا مانا اللہ اور اس کے رسول کا، ویخش اللہ، اور ڈر گیا اللہ سے، ویتقی، اور بچ گیا اس کے عذابوں سے، فاولئک هم الفائزون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے قسمیں کھائیں بہت پکی قسمیں، لئن امرتہم، کہ اگر تو ہمیں حکم دے گا، لیخرجن، تو ہم ضرور نکلیں گے۔ یعنی انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جہاد کے لیے یا اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری کے پیچھے ہم ضرور آئیں گے۔ قل لا تقسموا، ان سے کو قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروف، بس اچھے طریقے سے اطاعت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان سے کہہ دیجئے کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، فإن تولوا، اور اگر تم نہیں مانتے پھر جاتے ہو، فإنما علیہ، تو اللہ کے رسول کے اوپر ہے، ما حمل، جس کا وہ مکلف کیا گیا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر جو تم اٹھاؤ گے، تمہارے اوپر وہ بوجھ ہوگا جس کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے۔ وإن تطیعوہ، اور اگر تم کہا مانو گے اس کا، تہتدوا، تو تم راہ پا جاؤ گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر تمہاری ہدایت ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے اوپر رسول کے مگر کھول کر پہنچانا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ ضرور ان کو خلافت دے گا، جانشین بنائے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے جانشین بنائے، خلافت دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے بتایا ایمان والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا یمکننہم دینہم الذی، اور اللہ ضرور ٹھکانہ دے گا ان کو ان کے دین کا، وہ دین الذی ارتضی، جس کو اس نے چن لیا، پسند کر لیا، لہم ان کے لیے، ولا یبدلنہم، اور ضرور تبدیل کرے گا، من بعد خوفہم امنا، ان کی جو خوف کی یہ حالت ہے اس کو امن میں ضرور بدل دے گا۔ جو آج یہ ڈرتے ہیں ان کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدل دے گا۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر مکہ کا سفر کرتی ہے اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور حضرت عثمان کے دور میں ایسا وقت آیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت کرو میری اور نہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد بھی، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز، زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ جنت ملنی ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہونی ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ سمجھے کافر لوگ، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں ہرا دینے والے ہیں، عاجز کرنے والے ہیں۔ ومأواہم النار، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، بہت بری ہے لوٹ جانے والی جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اللہ معاشرے میں
جو ہے بھلائی کا ایک اور حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو چاہیے کہ تم سے اجازت مانگے تمہارے لونڈی غلام والذین لم یبلغوا الحلم، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیر، اور جس وقت ظہر کے بعد تم اپنے کپڑوں کو ہلکا کر دیتے ہو، اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بتائے جبکہ انسان جو ہے وہ ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے اور اپنے کپڑوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ تینوں پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح، اور ان اوقات کے علاوہ تمہارے اوپر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم پھرتے ہو یعنی گھر کے اندر، ہر وقت ممکن نہیں ہے کہ دروازے بند کر کے چٹخنیاں لگا کر بیٹھا جائے، پردے گرا کر بیٹھا جائے، بلکہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ اجازت مانگے تم سے جیسے کہ اجازت مانگی ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، یعنی ایسے احکامات اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی نافذ کیے تھے۔ تو جب کہیں تم تنہا بیٹھے ہوئے ہو اپنے کمرے میں، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہو یا کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اجازت لے کر وہاں پر آنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور بیٹھ رہنے والی وہ عورتیں، اللاتی وہ عورتیں، لا یرجون نکاحا، جن کو نہیں امید اب نکاح کی، ان کے حیض ختم ہو گئے، بوڑھی پھونک ہو گئی اور ان کے چہروں کے اوپر جھریاں آ گئیں، فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر نہیں گناہ، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، غیر متبرجات، جبکہ نہ ہوں وہ دکھانے والیاں، بزینہ، اپنی زینت کو، تو اپنے اوپر وہ جو بڑے بڑے لبادے چادریں اڑی ہوئی ہیں اگر ان کو ہلکا کر لیتی ہیں تو اس پہ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ وان یستعففن، اور اگر وہ بچیں اس سے، خیر اللہن، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ چادر برقعے کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں، اس کے ساتھ چل پھر سکتی ہیں، تو پھر ان کو برقع ہی لینا، عبایا پہننا یا بڑی چادر لے کر باہر نکلنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے کوئی پکڑ اندھے کے اوپر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے کے اوپر کوئی پکڑ ہے، ولا علی المریض، اور نہ بیمار کے اوپر حرج کوئی تنگی ہے، کوئی پکڑ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر، ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے یا اپنے باپوں کے گھروں میں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے۔ تو جب لوگ صحابہ جہاد پر جاتے تھے تو اپنے پیچھے وہ جو معذور تھے، جو جنگ سے، جن کو غزوے سے بری الذمہ کیا گیا ہوا تھا، ان کے اوپر وہ زور نہیں تھا، تو ان کو اپنے گھروں میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پر کھانے پینے سے ہچکچاتے تھے کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر کیسے کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں میں سے، او بیوت اعمامکم، اپنی ماموں کے گھروں میں سے، او بیوت اماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں سے، او بیوت اخوالکم، اپنے پہلے چچا کے آئے تھے، چچا کے یا پھوپھیوں کے گھر، اور گھر جو ہے ماموں کے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتیح، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھر۔ تو یہ دوست ملے جلے نہیں ہوں گے، مردوں کے مرد دوست ہیں، عورتوں کے عورت دوست ہیں، تو یہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ اکٹھے یا جدا جدا، کہ یعنی جس وقت جس کو کوئی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، اور اگر سب مل کر نہیں بیٹھ سکتے ایک ٹائم پر، کسی کو آنے میں دیری ہے، کوئی اپنے دفتر میں، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی گھر میں مصروف ہے، تو جیسے تم کو آسانی لگتی ہے تم کھا لو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں تو سلام بھیجو اپنی جانوں پر، تحیۃ من عند اللہ، سبحان اللہ، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب خالی گھروں میں، خالی کمرے میں آتے ہو تو اپنے آپ پر ہی سلام بھیج لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر دعا ہوگی، سلامتی ہوگی، مبارکتاً طیبہ، یہ پاکیزہ ہے اور برکت والی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان
ایمان لائے باللہ و رسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ کسی معاملے میں، کام میں، جامعین اکٹھے، لم يذهبوا نہیں وہ چلے جاتے، حتیٰ يستأذنوا یہاں تک کہ وہ اجازت مانگ لے اس سے. یعنی مومنوں کی ایک یہ بھی ان کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ جب تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ کہیں پر اکٹھے ہوتے ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جاؤ. ان الذین یستأذنونک بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. فإذا استأذنوک اور جب وہ آپ سے اجازت مانگیں، لبعض شأنہم اپنے بعض کسی کام کے لیے، فأذن لمن تو آپ اجازت دے دیں جس کو شئت چاہتے ہیں، منہم ان میں سے. اگر کوئی اس دوران آپ سے اجازت مانگتا ہے اور اسے اپنے گھر میں کوئی کام ہے اور وہ نہیں آ پاتا آپ کے ساتھ یا آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں. واستغفر لهم اللہ اور اس کے لیے بخشش مانگیں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول نہ تم بناؤ پکارنا رسول کا، بینکم آپس میں، کا دعائی جیسے کہ پکار ہے، بعضکم بعضن ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جو پکارتے ہو، ان کے جو نام لیتے ہو، اس طرح اللہ نے اجازت نہیں دی ہے جیسے کہ آپس میں دوست احباب رشتہ دار پکارتے ہو. اللہ کے نبی رسول ہیں، ان کا ایک عزت ہے، ان کا ایک مقام ہے. ان کو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو جہاں پر پکارا ہے رسول اللہ کہہ کے یا نبی کہہ کے پکارا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چپکے سے منکم تم میں سے لواذا نظر بچا کر چلے جاتے ہیں، یعنی بتائے بغیر چلے جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ایسا نہ ہو کہ ان کو پہنچے کوئی مصیبت، او يُصِيبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا پہنچے ان کو کوئی دردناک عذاب. أَلَا سُلُّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ ہی کا ہے جو ہے آسمان و زمین میں ہے. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بے شک جانتا ہے جس حال میں تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور اس دن کو بھی جانتا ہے جس دن لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ خبر دے گا تم کو بما عملوا جو تم عمل کرتے ہو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اگلی سورت سورۃ الفرقان ہے، مکی سورت ہے، اس کے بھی 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کرنے والا. قرآن پاک کا ہی نام ہے. علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ ہو جائیں وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے. الذی لہ ملک السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے. ولم یتخذ ولدا اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے فی الملک اس بادشاہت میں. وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. فقدرہ تقدیرا اور اس چیز کی پھر اس نے تقدیر بنائی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. اور رب کیا ہے؟ جس کے اندر 3 صفات ہوں کہ وہ بنانے والا خالق ہو، وہ جو ہے اگلی بات وہ جو اس کے اوپر قدرت رکھنے والا ہو، خالق اور مالک ہو، اس کا حکم چلتا ہو اس کے اوپر، اور وہ مدبر ہو، تدبیر کرنے والا ہو. واتخذوا من دونہ آلہہ اور بنایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود. لا یخلقون شیئا جو نہیں ایسوں کو معبود بنایا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون اور وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی تکلیف کا، ولا نفع نہ نفع کا. ولا یملکون موتا ولا حیات اور نہیں ان کو اختیار موت و حیات پر. ولا نشورا اور نہ ہی ان کو یہ خبر ہے کہ کب دوبارہ جی اٹھنا ہے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک کافروں نے کہا اس کے بارے میں کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. افتراہ وعانہ اور گھڑ لایا اس کو اور مدد کی ہے اس گھڑنے پر. علیہ قوم اس آخرون کسی دوسرے لوگوں نے. فقط جاؤ ظلم و زورا اور جب وہ ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لائے ہیں وہ بہت ظلم والی اور جھوٹی بات. وقالوا اساطیر الاولین اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانوں ہی کی کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین اقتتبہا
جن کو لکھ لیا جاتا ہے، وَيَا تُمْلَى عَلَيْهِ اور پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام۔ یہ کہانیاں ہیں، باتیں ہیں جو پہلوں سے لکھ کر لے آتا ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سبحان اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ اتارا ہے اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے چپکے سے، سرہ بہت چپکے چپکے کی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں آسمان و زمین کی۔ اِنَّهُ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے کہ آج بھی یہ نافرمان کافر توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے کھانا، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا ہے، یعنی تمام کام کاج اور آگے جو کھانا پینا ہے، جو ضرورت حاجات ہم انسانوں کو ہیں، اس کو بھی ایسی ہے۔ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا بس وہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، کہ جس طرح ہم اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، جس طرح ہم اس کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا جو اس کی مدد کرے۔ او یلقا یا ڈالا جائے الیہ کنزن اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنہ اور ہو جائے اس کے لیے کوئی باغ، یا کلو منہا وہ اس میں سے کھائے۔ وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم پیروی کرتے ہو ایک سخر زدہ آدمی کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال دیکھو تو کیسے تمہارے بارے میں مثالیں لگاتے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا پس یہ گمراہ ہو گئے اور نہ یہ پاتے ہیں راستہ۔ تبارک الذی بڑی بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیرا اگر وہ چاہے تو ان سے بھی زیادہ بہتر تمہارے لیے کر دے، من ذالک ان چیزوں سے، جنات ان تجری باغات جن کے نیچے بہتی ہوں، تحتها الانہار نہریں، ویجعل لک قصورا اور اللہ تعالیٰ بنائے تمہارے لیے محلات، بل کذبوا بالساعۃ لیکن ان ساری فرمائشیں کرنے کا وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور ہم نے تیار کیا ہے واسطے اس شخص کے جس نے جھٹلایا قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا رأتهم من مکان جب دیکھے گی ان کو وہ آگ دور ہی سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا تو وہ سنیں گے اس کا جو ہے اس کی ڈانٹ اور اس کا چیخنا چلانا، اس کا غصہ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اس دن بے قابو ہو رہی ہوگی، اس کو 70,000 لگامیں پھیلائی گئی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور جب ڈال دیے جائیں گے اس کے تنگ و تاریک جگہ پر، مقرنین جکڑ کر ان کو، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا تو اس مقام پر وہ مانگیں گے موت کو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا اللہ کہے گا کہ آج نہ مانگو واحدن ایک موت، ودعوا ثبورا کثیرا آج تو بہت سی موتیں مانگو، کہ یہاں پر اب کوئی موت نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشگی کے عذاب ہیں۔ قل اذالک خیر ان سے پوچھئے کیا یہ بہتر ہے، ام جنات الخلد التی وعد المتقون یا وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مسیرا جو کہ بہت ہی بہترین بدلہ ہے اور لوٹ جانے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون اس کے اندر ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا تیرے رب کے اوپر لازم ہے یہ وعدہ جس سے اس سے مانگا جائے گا۔ ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ اور جس دن اکٹھا کرے گا ان کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فیقول اانتم تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم تھے، ازللتم عبادی جنہوں نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، ہؤلاء ان سب نے، ام ہم ضلوا السبیل یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے، یعنی تم ان کے پیشوا بنے، تم نے ان کو گمراہ کرنے میں حصہ ڈالا، قائد بنے ان کے، یا یہ خود ہی گمراہ تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا تو اس وقت تکرار کریں گے، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا تھا، نتخذ من دونک من اولیاء کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناتے۔ وہ بزرگ، پیر، پیغمبر، نبی سب کہیں گے اللہ ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا، ہم تو تجھے ہی اپنا کارساز بناتے تھے، ولکن متعتہم بلکہ تو نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر یہاں تک کہ یہ بھول گئے نصیحت کو، وَكَانَ قَوْمًا بُورًا اور یہ قوم تھی ہلاک ہونے والی، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بس بے شک جھٹلایا تم کو، بِمَا تَقُولُونَ جیسا کہ تم کہتے ہو، وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا بس آج یہ نہیں طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے اس عذاب کو پھیرنے کی اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اور نہیں
بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے الا انہم بے شک وہ تھے لا یاکلون الطعام وہ کھاتے تھے کھانا ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے تھے بازاروں میں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اور بنایا ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ کہ اس طرح سے لوگوں کے اندر دلوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے انہوں نے انکار کیا یہ ان کے لیے فتنہ آزمائش کی بات ہو گئی اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو کیا تم اس کی حقیقت کھلنے تک صبر میں رہتے ہو وکان ربک بصیرا اور بیش ہے آپ کا رب دیکھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایسی باتیں جو ہیں جو رسول کو رسول نہیں مان رہی اور وہ اس کے اندر آڑے کیا آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک رسول ایک بندہ بشر سمجھانے کے لیے آیا ہے کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسول سبھی جو اس سے پہلے بھی آئے تھے وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے بازاروں میں چلتے تھے کاروبار کرتے تھے سب کچھ اسی طرح سے کرتے تھے تو تم ان کی اسی طرح کے ہم نے ہمیشہ بشر ہی بھیجے ہیں تو تم جو ہو اس پر صبر کرو اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے آپ کا رب آپ کو دیکھنے والا ہے الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ونستغفرك لما أعلم ولما لا نعلم
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور ہمیں کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کر. اے اللہ ہمیں عطا کر، محروم نہ کر. ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر. اے اللہ تو ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو ڈرے نہ، اور اس نفس سے جو بھرے نہ، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، عمل کو ریا و نمود سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے رازوں کو جاننے والا ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک ونعوذ بک من شر ما عذا بہ وعبدک ونبیک. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ چاہی. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما تقرب الیہا من قول او عمل ونسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جنت کا اور ہر اس قول اور عمل کا جو اس جنت کے قریب کر دے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے تیری آگ سے اور ہر اس قول و عمل سے جو اس آگ کے قریب کر دے. اور اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر فیصلے کو جو تو نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو ہمارے حق میں بہتر بنانا. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اے اللہ اے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم نازل کرنے والے رب،
تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے، پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالداری کی طرف لے آئے اللہ۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلۃ۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتوں میں سے بناؤ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتمم علینا۔ اے اللہ پاک تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین دے جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تو ہمارے کانوں، آنکھوں، قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، ان سب کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مشقت نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنانا۔ اے اللہ نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا اور ہم پر اس شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن۔ اے اللہ، اے یا رب العالمین، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائیں یا ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین تو ہم کو معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔